امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا اور اللہ کا پیغام اہل مکہ کے سامنے پیش کیا۔ وہی پیغام تھا جسے آپ سے پہلے تمام انبیاء نے اپنی قوم کو پہنچایا۔ سب نبیوں کی وہ پہلی دعوت تھی وہ چند لفظوں میں ہے، لا الہ سورت انبیاء 17واں پارہ۔ سورت انبیاء کی آیت نمبر 25۔ اس میں اللہ نے اس حقیقت کو ذکر کی۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ آپ انشاءاللہ اس آیت سے ہی سمجھ جائیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے الا نوحی الیہ، ہم ہر رسول کی طرف یہی وحی کرتے رہے انہ لا الہ الا انا، میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کو کون بندہ انکار کر سکتا ہے کہ سجدہ عبادت ہے؟ کون آدمی منکر ہے کہ نظر و نیاز و عبادت ہے؟ کون ذی علم انکار کر سکتا ہے؟ مصائب میں غائبانہ پکار جو ہے، یہ پکار کیا ہے؟ یہ تو میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں مغز کو، اصل نچوڑ۔
ساری عبادت کا جو مغز ہے، میرے آقا نے فرمایا الدعا، تو کیا ہے؟ پکار ہے۔ مضمون اتنا تفصیل طلب ہے، یہ تو میں تمہید باندھ رہا ہوں، ذکر تو میں نے حضرت سیدنا عثمان کا کرنا، لیکن کچھ نئے لوگ آتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ اس طرح بیان کروں انہیں مسئلہ توحید سمجھ آئے۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ آپ کسی کو ٹیلی فون وائرلیس موبائل کے ذریعے آواز لگاتے ہیں، وہ آواز لگانا عبادت وہ اسباب کے تحت ہے، مشینری کے تحت۔ اگر میں آسان لفظوں میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، عبادت وہ پکار بنے گی جو غائبانہ ہو۔ غائبانہ کی سمجھ نہیں آئی تو اسے اور آسان کرتا ہوں کہ جس ہستی کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ غائبانہ۔ یہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت۔ میرے مرشد میرے پیر کراچی میں بیٹھی، میں نے موبائل میں ان کا نمبر ملایا اور میں نے ان سے کہا کہ پیر جی میرے واسطے دعا کرو، میں بیمار ہوں۔ یہ جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ اسباب کے تحت ہے، ذرائع کے تحت، مشینری کے تحت۔ اب درمیان میں کوئی ذریعہ نہیں، موبائل نہیں، فون نہیں، وائرلیس نہیں، میں یہاں سے بیٹھ کے کراچی میں بیٹھے ہوئے پیر کو آواز لگاتا ہوں، پیر جی میرے واسطے دعا کرو، میں بیمار ہوں۔ یہ جائز کہ ناجائز؟ لوگ مردوں کی بات کرتے ہیں، یہاں زندہ پیر بھی کراچی میں بیٹھا ہو تو بغیر وسائل اور ذرائع کے میری بات کو نہیں سن سکتا۔ غائبانہ پکار عبادت بنے گی، جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر اسباب کے، ذرائع کے، وسائل کے، مشینری کے، شعاؤں کے، وہ ہر جگہ سے میری آواز کو، یہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت۔ اور کلمے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ تیرے سوا عبادت کے لائق تمام نبیوں کی یہی دعوت تھی۔ میں نے حوالہ دے دیا ہے سورۃ انبیاء آیت نمبر 25، 17واں پارہ۔ سارے انبیاء اس دعوت پہ متفق، شریعتیں الگ الگ ہوں گی، تورات کے احکام الگ ہوں گے، انجیل کے الگ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق، اس میں شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے اور دعوت ہے ہر نبی کی وہ یہی تھی، اللہ کے سوا عبادت کے لائق، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں ہے، سجدوں کے لائق کوئی نہیں ہے، غائبانہ پکاریں سننے والا کوئی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، توحید بیان کرنا، شرک کے خلاف آواز اٹھانا، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اس سے زیادہ اتفاقی مسئلہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، خدا گواہ اس سے زیادہ اتفاقی مسئلہ
دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں کہ اسی مسئلے پہ سارے نبی متفق ہیں. دعوت ان کی ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. 950 سال پہنچے ہو کہ کون نہیں پہنچے؟ کتنے؟ اللہ کا پیغمبر ایک ہی آواز لگا رہا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی معبود ہو نہیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے، آپ قرآن پڑھیں، اس قرآن کا ایک ایک ورق کھول لو. 20 جگہ پہ حضرت نوح کا ذکر ہوا. پوری ایک سورت موجود ہے جس کا نام ہے سورت نوح. سورت آراف میں ذکر ہوا، سورت ہود میں ذکر ہوا، سورت شعراء میں ذکر ہوا، سورت انبیاء میں ذکر ہوا. 20 جگہ پہ حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ کو اللہ نے ذکر کیا ہے. کسی ایک جگہ پہ بھی اللہ نے ان کی دعوت و تبلیغ میں نماز کا ذکر نہیں کی، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کی، روزے کا ذکر نہیں کی، حقوق کا ذکر نہیں کی، معاملات کا ذکر نہیں کی، ناپ تول میں کمی نہ کرو اس کا ذکر نہیں کی، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق. میرے پھر لفظوں پہ غور کرو جو میں لفظ میں بول رہا ہوں. دعوت و تبلیغ میں اللہ ان کے کسی عمل کا ذکر نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ مومن بن گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، توحید سمجھ گئے تھے، انہیں کوئی احکام نہیں ملے ہوں گے، ملے ہوں گے. جس طرح وہ احکام ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق، معاملات ملے ہوں گے، میں اس سے انکار نہیں کرتا. لیکن ان کی دعوت و تبلیغ میں قرآن ان کے اعمال کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، حقوق کا ایک جگہ پہ ذکر نہیں کرتا. بندیالوی کو جنگل میں بیٹھ کے نہیں بول رہا ہے. اٹھائیے قرآن، قرآن جب بھی ذکر کرتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. کتنے سال؟ 70 بندوں نے مانا. کتنے؟ معلوم ہوتا ہے جو داعی ہے نا، داعی، توحید کا داعی، اسے اس طرف نہیں توجہ کرنی چاہیے کہ کتنے بندے مانتے ہیں، کتنے بندے میرے مقتدی بنتے ہیں، میرے معاون بنتے ہیں. اسے یہ نہیں دیکھنا، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ رب کا حکم ہے، میں نے لوگوں تک پہنچانا. لوگوں نے کانوں میں انگلیاں دینی، اساں تیری گل نہیں سننا چاہتا. حضرت نوح زور سے بوئی، انہوں نے آنکھوں پہ کپڑے ڈال لیے، اساں تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہیے. فتوے لگ رہے ہیں، مجنون کذاب کہا جا رہا ہے، راستہ روکا جا رہا ہے. سکے بیٹے نے نہیں مانا، بیوی نے نہیں مانا، بیوی نے، وہ ویسی کی ویسی مشرکہ ہے. میتا کنان وہ بھی مشرک ہے، انہوں نے بھی نہیں مانا. لیکن 950 سال اللہ کا پیغمبر ایک ہی آواز لگا رہا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. یہ جو ہم ہر جمعے پہ توحید بیان کرتے ہیں اور پھر بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، سارا دماغ نہیں چل گیا، یا یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں اور موضوعوں پہ بولنا نہیں آتا، یا کس اور موضوع ہم بیان نہیں کر سکتے. نہیں،
یہ اس لیے ہم بار بار کرتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے، اس پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اس لیے بار بار آپ کو کہتے ہیں مسئلہ توحید کو سمجھو، اللہ کی وحدانیت کو سمجھو۔ ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تیرے کسی عمل میں شرک آ گیا نا، حابطت اعمالہم، اعمال کیا ہو جائیں گے؟ لئن اشرکت لیحبطن اعمالک۔ اللہ اکبر۔ سورہ زمر ہے غالباً 23ویں پارے، سورہ زمر۔ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ خطاب کوئی عام بندے کو نہیں ہو رہا، میں اور آپ۔ خطاب اس کو ہو رہا ہے جو میرے رب کا ایسا محبوب ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر دیتا ہے۔ جی، ساری خلقت سے بڑھ کے رب اس سے پیار کرتا ہے، وہ محبوب الہی ہے۔ نوریوں، ناریوں، خاکیوں، ازلیوں، ابدیوں کا سردار ہے۔ معراج والی رات اللہ نے اسے سارے نبیوں کا امام بنا کے کھڑا کیا تھا۔ کم منصب ہے امام الانبیاء بننا، پھر ان پر نبوت کا دروازہ بند کیا۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پھر اسلام کی تکمیل کی، دین کی تکمیل کی۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دی۔ کل قیامت کے دن انہیں حوض کوثر کا رب نے ساقی بنا کے کھڑا کر، لواء الحمد کا حامل بنا کے کھڑا کر، مقام محمود کا دولہ بنا کے کھڑا کر۔ کل جب قیامت کے دن سب لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے تو جنت کا افتتاح بھی میرے نبی نے کرنا ہے۔ ان کو خطاب ہو رہا ہے لئن اشرکتا، اگر بالفرض والمحال آپ نے بھی شرک کیا نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انبیاء جو ہوتے ہیں نا، ان سے صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتی، کبیرہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اکبر الکبائر۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اکبر الکبائر۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ انبیاء سے تو صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے، وہ تو گناہوں سے پاک ہوتی ہیں۔ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک وہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتی ہیں، گناہ ان کے قریب بھی نہیں جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ خدا دی قسم مزہ ہی آگے۔ اب آپ کو عربی نہیں آتی، پھر جنہیں آتی ہے وہ اس پر غور نہیں کرتے، بندیالوی توجہ دلاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یوسف کو برائیوں سے ہٹا دیا۔ وہ جب زلیخا اندر دعوت دے رہی تھی تو ہم نے یوسف کو گناہوں سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے ہٹا دیا نہ، لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف اتھائی کھلوتا رہا، اسا گناہاں نو پرے ہٹا دیتا۔ لنصرف، ہم نے پھیر دیا، عنہ، یوسف سے، السوء، برائی کو، والفحشاء، بے حیائی کو۔ انبیاء کے قریب کیسے گناہ آئیں؟ انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہیں۔ پھر میرے نبی کو اللہ کہہ رہے لئن اشرکتا، اگر بالفرض والمحال ہو نہیں سکتا
میرے پیارے اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی کیا ہو جائیں گے جی. اس لیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ شرک سے بچ جاؤ. ہر گناہ کی معافی کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، شرک کی بھی ایک صورت ہے. اس دنیا میں معافی مانگ لے، توبہ کر، کسی مرحلے پہ سمجھ آ جائے، اللہ کی توحید کی سمجھ آ جائے، بندہ شرک سے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ ایسے کر دیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے. اس دنیا میں مرنے، اگر شرک کی حالت میں مر گیا پھر کوئی سورت نساء میں اللہ نے 2 جگہوں پہ کہا، ایک جگہ پہ نہیں، ایک ہی صورت میں 2 جگہوں پہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. تھوڑے یہ ترکڑے ہوتے مانا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، ایمان ہے، ان یشرک بہ، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے، آگے منع کرو، وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں. اب نیچے نیچے کی میں تشریح نہیں کر سکتا، یہ تسی تشریح کرو، اپنے ذہن میں سوچو شرک کے نیچے نیچے کیا ہے، کس طرح رب نے اس آیت میں کہا، کس طرح سمجھایا میرے رب نے، شرک کی نحوست کو سمجھایا. یغفر ما دون ذالک، شرک سے نیچے نیچے. کیسے اب میں کہوں شرک سے نیچے نیچے کون سے گناہ ہے؟ باپ کو قتل کرنا بھی ہے، زنا بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے، سود خوری. شرک سے نیچے نیچے میری رحمت جوش میں آئے، میرا پیارا پیغمبر شفاعت کے لیے لب کھولے، ہو سکتا ہے میں معاف کر دوں، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ہمارا دماغ نہیں خراب ہو گیا کہ آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں، آپ بھی آگے لوگوں کو سمجھایا کریں، پیغام لوگوں تک پہنچایا کریں، اور نیک نیتی سے پہنچایا کریں، خیر خواہی کے جذبے سے پہنچایا کریں، ضد اناج سے نہیں، ہٹ دھرمی سے نہیں، فتویٰ نہیں لگانا، سمجھانے کے رنگ میں انہیں سمجھانا ہے کہ شرک کے قریب نہیں جانا. رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو رب نے معاف ہو نہیں کر. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. چلو مانا میرے نال کرو، ما کان للنبی، کسی نبی کو جائز نہیں، والذین آمنوا، کسی ایمان والے کو بھی اجازت نہیں، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش مانگے، للمشرکین، آگے بھی پڑھوں، ولو کانوا اولی قربا، کو قربا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے، اگرچہ وہ ہوں تمہارے قریبی، باپ ہو، بیٹا ہو، ماموں ہو، چچا ہو. مشرک کے لیے بخشش کے لفظ تم نے استعمال نہیں کرنے. کسی اور گناہگار کے لیے روکا گیا ہے؟ نہیں روکا. باپ کے قاتل کے لیے جنازہ نہ پڑھو، زنا کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھو، سود کھانے والے کا جنازہ نہ پڑھو. روکا ہے؟ نہیں روکا. کسی گناہگار کے جنازے سے نہیں روکا. کس کے جنازے سے روکا؟ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، بات بندیالوی کی پسند آ جائے تو کہنا بھی اچھی بات کر کے،
مولا ہمیں جنازے میں کھڑا ہونے دے، بخشش مانگ لینے دے، ابو تیری مرضی ہے مننے یا نہ مننے، اسامی تے نک رکھنا نہ معاشرے چ، تو ہمیں کھڑا ہونے دے، بخشش مانگنے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کیوں؟ تو میرا موحد بندہ، تو میرا دوست، تیرے نال من محبت ہے، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا، عرش پہ میں کہوں میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، فرش پہ تو کہے مولا معاف کر دے، اے تیری میری لڑائی تے جھگڑا چنگا نہیں، تو ہی فرش تے اوہ گل کر جڑی عرش تے میں کر رہا، تو میرا موحد بندہ۔ تو سارے نبیوں کی متفق علیہ دعوت جو تھی، اتفاقی دعوت جو تھی، وہ کس مسئلے کی تھی؟ مسئلہ تو شرک کا رد کیا انہیں، غیر اللہ کی پوجا پاٹ سے، عبادت سے ہر نبی نے اپنے اپنی قوم کو منع کی، ساری زندگی بتا دی اللہ کے نبی نے اس مسئلے پہ، ہر موقع پہ بیان کی۔ میں ذرا چھپا کے بات کروں، آپ ذرا اس کو کھولیں، آپ اس نبی کا نام لیتے چلے جائیں، تھوڑا سا مسکرا دیں، تھوڑا بھی حصہ پہ جائے۔ پیغمبر باپ کے سامنے کھڑا ہے، پیغام وہی ہے، پیغمبر قوم کے سامنے کھڑا ہے، پیغام وہی ہے، بندہ آگ کے، پیغمبر آگ کے قریب پہنچ گیا ہے، پیغام وہی ہے، بندہ ہجرت کر کے عراق سے شام چلا گیا ہے، پیغام وہی ہے، بندہ شام سے مکے آ گیا، پیغمبر شام سے مکے آ گیا ہے، پیغام وہی ہے، پیغام وہی ہے، بندہ پیغمبر جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ہے، پیغام وہی ہے۔ پڑھو سورت یوسف، پڑھیے گا گھروں میں، خدا کے لیے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کرو۔ پیغمبر جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ہے، پیغام وہی ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ارباب متفرقون، ان الحکم الا للہ، سورت یوسف، ان الحکم الا للہ، حکم امر صرف رب کا چلتا ہے۔ سورت یوسف کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، امرا، اس رب نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ عبادت نہ کرو مگر اسی کی، عبادت نہ کرو مگر اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، یہی ہے صراط مستقیم، اسی کو شریعت نے صراط مستقیم کہا ہے۔ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا، ایک اللہ ہی سے مدد مانگنا، یہ اعتبار نہیں آندا تے سورت فاتحہ پر ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، الصراط کا الف لام عاد خارجی کا ہے، معنی یہ کریں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں مولا، اس رستے پر۔ کون سا رستہ؟ تیری ہی عبادت کرنا، تجھ ہی سے مدد مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، مولا اسی رستے پر مرتے ٹائم تک پکا رکھ، یہی ہے ذالک الدین القیم۔ پیغمبر جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں،
مسئلہ یہی ہے. اور اگر کسی پیغمبر کو رب نے ماں کی گود میں بلوایا، مسئلہ حضرت عیسیٰ بولے تھے نا، سورت مریم ہے، سورت مریم کا دوسرا رکوع 16واں پارہ ہے، پڑھیے گا. قرآن کے قریب تو آپ آنا نہیں چاہتے، علماء آپ کو آنے نہیں دیتے. یہ سیف الملوک تو تھوڑی جان چھٹ جائے تے وارث شاہ دی ہیر تو فرصت لب جائے. علماء کرام سارا خطبہ ہی شعر و شاعری میں گزار دیتے. اس قوم کو اسی پر آپ نے لگا دیا ہے، شعر و شاعری پر. فلاں بزرگ کا شعر اور فلاں آدمی کا اور فلاں شاعر کا شعر اور فلانی نعت اسی پر لگا دیا آپ نے. یہ کس لیے آیا تھا؟ غلافوں میں لپیٹنے کے لیے. یہ رب نے کیوں بھیجا تھا؟ چومنے کے لیے، آنکھوں پہ لگانے کے لیے، ختموں کے لیے، مردوں کے لیے. مردوں کے لیے یہ قرآن مردوں کے لیے آیا تھا. مردوں کے لیے رب نے بھیجا تھا. کتاب انزلناہ الیک، سورت ابراہیم ہے، سورت ابراہیم کی پہلی آیت ہے. کتاب کی تنوین عظمت کے لیے، یہ عظیم الشان کتاب ہے. انزلناہ الیک، یہ رب نے تمہید باندھی. کیوں؟ ترغیب دینے کے لیے، کتاب کی وقت ذہنوں میں بٹھانے کے لیے. اللہ کہتے ہیں اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو اس سے باہر نکال دو. نہ، پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے. شہنشاہ کا کلام ہے، شہنشاہ کا کلام ہے. پھر سورت ابراہیم میں رب نے اپنے نبی کو ساتھ ملایا. انزلناہ الیک، انزلناہ الیک. اللہ کہتی ہیں پہلے یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھو جس پہ اترا ہے وہ کون ہے. انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اتاری آپ کی طرف. مولا کس لیے؟ ختموں کے لیے، تعویذوں کے لیے، گھول گھول کے پلانے کے لیے، عدالتوں میں سر پہ اٹھانے کے لیے، اس لیے اتاری ہے. اللہ نے کہا نہیں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، میں نہیں مانا کرنا، مانا میں توڑے کول کرانا. تخرج، خروج، خارج، اخراج، نکالنا، نکلنا. لِتُخْرِجَ النَّاسَ، یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ آپ لوگوں کو نکالے، آپ لوگوں کو نکالے من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور. یہ مقصد ہے قرآن کے آنے کا جناب علماء کرام. یہ اس لیے قرآن اتارا تھا اللہ نے، آپ نے اسے ختموں والی کتاب بنا کے رکھ دی. پہلا پارا تو اس کے پہلا رکوع، 2-3 رکوع تو سارے بندیاں نو آندے. پڑھو میرے نال، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ تمہید ہے، یہ تمہید ہے. کیوں؟ اللہ رغبت دلانا چاہتے. یہ معمولی کتاب نہیں، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش کوئی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے پڑھو. ہدن، ہدن، کتنی آیتیں بندیالوی پڑھے. شروع میں اللہ نے کہا اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہدن، ہدایت دینا. للمتقین، متقی لوگوں کو، یعنی جو لوگ اس پر ایمان لا کے اس پہ عمل کریں گے آخر کار وہ متقی بنیں گے. یہ میں نے، ورنہ متقیوں کو ہدایت کیا دینی ہے؟ متقی تو پہلے متقی ہیں.
صابن وہ اچھا ہوتا ہے جو گندے کپڑے صاف کرے، تو یہ پہلے ہی صاف نے، تو پھر کیا کمال ہوا؟ تو میں نے متقی کا معنی کیا کیا؟ مال، مستقبل۔ جنہوں نے اس قرآن کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، انہوں نے آخر کار کیا بننا ہے؟ ان کو پہلے ہی متقی کہہ دیا، بننا انہوں نے بعد میں، لیکن پہلے ہی متقی کہہ دیا۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آپ نے اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخل کیا، بھئی یہ حافظ بننا، حفظ کرے گا قرآن۔ 3-4 مہینے کے بعد بچہ بھی نورانی کہہ دے پہلے پارے میں ہے، بچہ گھر گیا تو بہنوں نے دیکھ کے کہا حافظ اور آ گئے۔ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ بھئی جس کام میں پیو یا نا آخر کار اس کی بڑھنا۔ بچے نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، ابھی اس کا 2 سال ہے 3 سال ہے، گھر ملنے کے لیے آیا تو بہنیں کہنے لگی ڈاکٹر اور آ گئے۔ ابھی وہ ڈاکٹر بنا نہیں، لیکن جس کام میں لگا ہوا ہے اس نے آخر کار ڈاکٹر بننا ہے۔ تو جو قرآن پہ عمل کرے گا اس نے آخر کار متقی بننا ہے۔ تو رب نے اسے پہلے ہی متقی کہہ دیا، ہدی للمتقین۔ اور ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا، وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ وہ مانا کرتا ہوں جس پر اعتراض ہی کوئی نہیں، شبہ ہی کوئی نہیں، جواب ہی نہ دینا پڑے۔ انہوں نے متقی کا لفظی معنی کیا، لفظی لغوی، بچنے والا۔ متقی کا لفظی کیا معنی ہوتا ہے؟ متقی بندے کو متقی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رب کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، رب کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ آپ اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں پرہیزگار۔ پرہیز کا کیا معنی ہے؟ بچنا، بچنا۔ تو متقی بندہ وہ تو نہیں ہوتا جو نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، عمرے کرے، تلاوت کرے، تہجد پڑھے، نہ، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ متقی بندہ وہ ہے جو رب کی نافرمانیوں سے، وہ متقی۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا، ایک سرکاری دفتر میں افسر ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، نمازی ہیں، نماز پڑھی، واپس دفتر میں گئے تو دیکھا کہ سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور 5 لاکھ روپے میز پہ پڑے ہیں، اور وہ بندہ کہتا ہے گھنڈی مار دے تے پیسے چک لے، تیرا کچھ نہیں بگڑنا۔ اور وہ افسر کہتا ہے 5 لاکھ اٹھاؤ اور میرے دفتر سے باہر نکل جاؤ، میں نے غلط کام نہیں کرنا۔ نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، 5 لاکھ کو لات مارنے کا نام تقوی ہے۔ جی اسے تقوی کہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی فیکٹریاں پکڑی جاتی ہیں، جعلی مرچیں بنا رہے ہیں، پتیاں جعلی بنا رہے ہیں، اور کام جعلی کر رہے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ دوسرے دن اخباروں میں تصویریں چھپتی ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، 2 نمبر کام بھی کرتے ہیں۔ نہ، تقوی اسے نہیں کہتے ہیں۔ تسبیح رولنے کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنا۔ یہ مشکل ہے، نماز پڑھنی سوکھی ہے، سودی کاروبار سے بچنا، تسبیح رولنا سوکھا، رشوت کے کاروبار سے بچنا۔ متقی کا لفظی معنی ہے بچنے والا۔ اب معنی کرنے لگا ہوں، پسند آ جائے کہنا، میرے دادا استاد نے خوبصورت معنی کیا ہے۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں ہدی للمتقین، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ضد سے بچتے ہیں۔ کس سے بچتے ہیں؟ ضد نہیں کرتے، اناد نہیں کرتے، ہٹ دھرمی نہیں، دھڑے بندی نہیں، برادری ازم نہیں، چودراہٹ نہیں، ضد سے بچتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، جسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ موسلا دھار بارش برس رہی ہے، ایک آدمی بارش کا پانی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چھت پہ گیا، اس نے برتن رکھا الٹا،
برتن کیا رکھا؟ الٹا۔ 4 گھنٹے بارش برسی، گیا برتن میں ایک قطرہ بھی نہیں آیا، کہنے لگا یہ بارش کا قصور ہے، یہ بارش کا قصور ہے۔ کسی سمجھدار بندے نے کہا بارش کا قصور نہیں ہے، تیرے برتن رکھن دا قصور ہے۔ بارش کا پانی لینا چاہتا تھا نا تو برتن کو سیدھا رکھنا تھا۔ نور و عرفان کی بارش جو قرآن موسلا دھار برسا رہا ہے، فائدہ اس کو ہوگا جو دل والا برتن سیدھا رکھے گا، پھر اسے ہدایت ملے گی۔ ضدی بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح یار، بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ ویسے میں بیان کر کے چلا جاؤں گا، آپ سن کے چلے جائیں گے۔ 1 منٹ کے لیے تصور کرو یار، 1 منٹ کے لیے مکے کی گلیاں ہو، بیت اللہ کا ایریا ہو، پڑھا جا رہا ہو قرآن اور پڑھنے والا ہو آمنہ کا لال، کیا منظر ہوگا؟ اتھے مصر کے قاری پڑھتے ہیں تو وجد آ جاتا ہے۔ قاری عبد الباسط صاحب مصر کے قاری تھے بڑے، کیا بات ہے، آج تک ان کی مثال پیش نہیں ہوئی، کوئی قاری ان کو توڑ نہیں سکا آج تک۔ ہمارے پاکستان میں آتے تھے تو بڑھاپے کی حالت میں آیا کرتے تھے، جوانی میں وہ پتہ نہیں کیا ہوں گے۔ انہوں نے غیر مسلموں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وہ وجد میں آ گئے، اور نبی اکرم پڑھتے ہوں۔ پھر ابو جال نے مانا، عتبہ نے مانا، شیبہ نے مانا، ابو لہب نے مانا؟ نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ ہٹ دھرمی، دھڑے بندی، برادری، چودراہٹ۔ بیت اللہ کے سائے میں ابو جال سے کسی نے پوچھا تھا، سچ سچ بتا، مکے میں بڑا اختلاف ہو گیا ہے، رولا پہ گیا، ڈانگ، ایک بھائی ادھر ہے، دوسرا بھائی ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، خامد ادھر ہے۔ ایک جماعت کی قیادت تیرے ہاتھ میں ہے، دوسری جماعت کی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ سچی سچی گل کر، تیرا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ کہو صلی اللہ ہو۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی جب بھی آئے تو کیا کہنا ہے؟ یہ درود پڑھنا ہے آپ، اس سے 10 نیکیاں ملتی، 10 گناہ جھڑتے ہیں، جنت میں 10 درجے بلند۔ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ ابو جال کہنے لگا بڑی عجیب جگہ پہ تو نے سوال کیا، بیت اللہ کے سائے میں، یہ میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے، کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں دیکھا ہے، کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو عام آدمی تھا، عام آدمی راستے پہ آ جاتے ہیں، انہیں لالچ کو نہیں ہوتی، چودراہٹ کو نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو اٹھ، پھر اس کا کلمہ پڑھیے، اے رولت مکے مکے، یہ جھگڑا تو ختم ہو، تو چودھری ہے مکے کا، تو مان جائے گا تو رعایا بھی مان جائے گی۔ کہتا ہے تو بھی پاگل ہے، کدی اس نبی دی محفل ویکھی ہے؟ وہ اپنی لعاب منہ سے نکالتے ہیں تو ماننے والے لوگ اسے ہتھیلی پہ اٹھا لیتے ہیں، وہ پسینہ پونجنے لگتے ہیں تو اس کے ماننے والے شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں،
اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی پہ لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی، میں لوں گا، وہ جوتیاں اتارتی ہیں، اس کے ماننے والے اس کی جوتیاں اٹھا لیتی ہیں۔ پاگل آدمی، میں ہویا مکے دا چودھری، تیرا کی خیال ہے میں محمد دیاں جوتیاں چکی پھراں؟ صلی اللہ ہو۔ جب یہ بات آتی ہے نا، مان کے ہے سچا، یہ مانا تسلیم ہے، سمجھ آ گئی، پھر جب بندہ ضد کرتا ہے تو پڑھو وہ آیت ختم اللہ ہو۔ شروع میں اللہ مہر نہیں لگاتا، اس مرحلے پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب۔ آج تو ہم یار تمہید میں ہی رہ گئے۔ بیان میں یہ کرنا چاہتا تھا، اگلے جمعے کے لیے تمہید باندھ دیتا ہوں۔ گرمی بھی آج دن بڑے شدت کے ہیں، ہر جگہ پہ کمی نظر آ رہی ہے، بازاروں میں، تجارت میں، گاہکی میں، مسجدوں میں۔ ہمارے جو نمازی ذرا دور دراز کے علاقوں سے موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں وہ نہیں آ سکے۔ اللہ تعالیٰ گرمی کا یہ زور توڑ دے۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما، یا اللہ رچتی پچتی بارش عطا فرما۔ بیان میں یہ کرنا چاہتا تھا جو میں نے شروع کیا مضمون، کہ میرے نبی کی دعوت وہی تھی جو سارے نبیوں کی دعوت تھی۔ اس دعوت کو ماننا آسان نہیں، باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کرنی تھی، بڑا مشکل تھا اس دعوت کو ماننا۔ تو پھر جنہوں نے سب سے پہلے مانا ان کا کیا ہی کہنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں مسلمان، بالکل ابتدائی دور میں وہ ایمان کو، میں یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، کچھ موسم کی شدت بھی ختم ہو۔ چند باتیں میں محرم کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ محرم کا مہینہ ہمارے ملک میں بڑا حساس مہینہ سمجھا جاتا ہے، بڑا مبارک مہینہ تھا، بڑا مقدس مہینہ تھا، بڑا محترم مہینہ تھا۔ لیکن ہمارے ملک میں محرم جب آتا ہے تو وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک، ایک عالم سے لے کے جاہل تک، امام سے لے کے مقتدی تک، سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیریت سے گزار دے۔ اب بھی ہماری دعا یہی ہے، اللہ خیریت سے گزار دے۔ تو جو دہشت گرد ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، ان کے لیے بڑا سنہری موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر کوئی فساد کروا دیا جائے، کوئی جھگڑا کروا دیا جائے، ہم صاف بچ نکلیں گے اور مسئلہ بن جائے گا شیعہ سنی۔ یہ بڑا ان لوگوں کے لیے موقع ہے، دہشت گردوں کے لیے، ملک دشمن عناصر کے لیے۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے، میں ان کو کیا کہوں، ایسے لوگ موجود ہیں جو را کے ایجنٹ ہیں، غیر ملکی سرمایہ انہیں ملتا ہے، ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے، سکون تباہ کرنے کے لیے وہ را کے ایجنٹی کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ انتظامیہ، سیکورٹی کے ادارے ہمارے ملک کے، وہ اپنے تائیں بڑی کوشش کرتے ہیں، 24 گھنٹے وہ جاگ کے گزار دیتے ہیں، ان کا آرام تلف ہو جاتا ہے، کھانا پینا ان کا بھول جاتا ہے انہیں۔ لیکن جب تک انہیں عوام کا تعاون نہیں نہ ملے گا تو کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ ہم میں سے ہر بندے کو محرم کے اس مہینے میں، شروع میں اور مہینے میں، مقامی انتظامیہ سے پورا اور مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے محلے میں، گلی میں، علاقے میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہے، تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، خود فیصلہ نہ کریں،
قانون کا سہارا لیں. 15 نمبر پہ آپ کال کریں, انہیں آپ بلائیں, معاملہ ان کے سپرد کریں, وہ جانیں اور معاملہ جانیں. وہ سیکورٹی کو ادارے ہیں, پولیس ہے, تھانہ ہے, وہ سب سے بہترین طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ہر بندے پہ نظر رکھیں, بازار میں, مسجد میں. مثلا ہماری مسجد میں جو نمازی ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, وہ سارے نمازیوں کو معلوم نہیں, سارے نمازیوں کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے مسجد کے نمازی. کوئی نیا بندہ آتا ہے, آپ کو مشکوک نظر آ رہا ہے, تو اس پر آپ نظر رکھیں. بازاروں میں بھی آپ ایک دوسرے پر نظر رکھیں. اگر ہم میں سے ہر بندہ دوسرے پہ نظر رکھے, الرٹ ہو, آنکھیں چار کرے, انشاءاللہ کسی ملک دشمن آدمی کو کارروائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو ہم سارے, آپ بھی, میں بھی, سب لوگ امن و امان کے قیام کے لیے, یہ ہمارا شہر ہے, ڈی سی صاحب ہیں, ایس پی صاحب ہیں, یا جتنے اہلکار ہیں, وہ کوئی راولپنڈی کا ہوگا, کوئی گجرات کا ہوگا, کوئی گجرانوالہ کا ہوگا, وہ تو یہاں ملازم ہے. تو یہ تو ہمارا شہر ہے اپنا. ان سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کا امن تباہ نہ ہو, ہمارے ملک کا امن برباد نہ ہو, ہمارے شہر کا امن برباد نہ ہو, ہمارے شہر کا سکون برباد نہ ہو. دکانیں آپ کی نہیں ہیں, اگر کوئی فساد ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, دکانیں تو آپ کی ہیں, پراپرٹی تو آپ کی ہے, تو آپ کا نقصان ہوگا نا. تو ہمیں زیادہ الرٹ ہو کے انتظامیہ کے ساتھ, اداروں کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہیے, تاکہ کسی ملک دشمن آدمی کو کارروائی کرنے کا موقع نہ ملے. دوسری بات میں اپنے متعلق کرنا چاہتا ہوں, یہاں سیکورٹی کے جتنے ادارے ہمارے بھائی اور دوست آئے ہیں, بزرگ ساتھی ہمارے, وہ میری اس بات کو نوٹ کریں اور حکام بالا تک اس بات کو پہنچائیں. میرا ہمارے مدرسے کا کسی کل عدم تنظیم سے کوئی تعلق نہیں, نہ تھا نہ ہے. یہ کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. ویسے آپ رپورٹ لکھ دیں تو آپ کی مرضی ہے, ثابت کو نہیں کر سکتا. کلعدم تنظیم کا کوئی سٹیکر, کلعدم تنظیم کا کوئی رہبر, کلعدم تنظیم کا کوئی لیڈر, اس کا یہاں جلسہ ہوا ہو, میٹنگ ہوئی ہو, اجلاس ہوا ہو, آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہمارا تعلق ہے جمعیت اشاعت توحید و سنت سے, جو غیر سیاسی تنظیم ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور قرآن کے دروس کے ذریعے اللہ کی توحید کی اشاعت کرنا, نبی پاک کی سنت کی اشاعت کرنا, شرک و بدعات کے خلاف عملی جد و جہد کرنا, یہ اس کا مشن ہے. ہمارے مدرسے کے ماتھے پہ لکھا ہوا, اندر جو فرنٹ پہ لکھا ہوا ہے, ماتھے پہ لکھا ہوا ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا یہ ادارہ ہے. یہ جو موبائل ہے اور سوشل میڈیا ہے, اس نے بڑی خرابیاں پیدا کی. اس کے کوئی فائدے تو ہوں گے, لیکن اس کے نقصان بھی بہت ہوئے. ایک آدمی کمرے میں بیٹھا ہے, اسے گلی میں جانتا بھی کوئی نہیں, وہ اندر بیٹھ کے کمنٹ کر رہا ہے, اندر بیٹھ کے کوئی پوسٹیں چڑھا رہا ہے, وہ غیر ذمہ دار آدمی ہے, اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے اس کمنٹ سے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اسے اس سے کوئی پرواہ نہیں, بے پرواہ آدمی ہے, بے عقل آدمی ہے, جاہل آدمی ہے, ایک کمرے میں بیٹھا ہے, اپنا کام کر رہا ہے. مختلف یوٹیوب چینل ہیں اور فیس بک آئیڈیاں ہیں, وہ میرے بیان نشر کرتے ہیں, اس میں وہ گڑبڑ کرتے ہیں, ترمیم کر دے, ادھر کا ادھر جوڑ دیا, ادھر کا ادھر جوڑ. میں حیران ہوا ہوں. اس میں ایک چینل ہے پیغام اسلام, میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس بندے کا مجھے پتہ چل جائے, لیکن پتہ مجھے نہیں چل سکا. مجھے جب بھی پتہ چلے گا تو میں انتظامیہ کے نوٹس میں لاؤں گا کہ اس بندے کو سبق سکھائیں. اس نے ملک کے مختلف علماء,
تھمبنیل نہیں بنتا، اوپر عنوان ہوتا ہے، ایسے ایسے عنوان باندھے ہیں اس نے الامان والحفیظ، صرف ویوز لینے کے لیے کہ لوگ اسے دیکھیں، اس عنوان کو پڑھیں، لوگ دیکھیں۔ ایک پوسٹ اس نے چڑھائی، بندیالوی صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں خطاب کیا۔ چل بھائی، میں نے ہندوستان پہنچا دیتا، میں تو ہندوستان یا دارالعلوم دیوبند میں خطاب کیا اور رگڑا لگا دیا، فلاں کو رگڑا لگا دیا، فلاں کو رگڑا لگا، کبھی مولانا مودودی کے متعلق، کبھی مولانا طارق جمیل کے متعلق، یعنی ایسے اوچھے عنوان باندھتے ہیں وہ، جس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کے ماننے والوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو کئی لوگوں نے بیانات بندیالوی، خطبات بندیالوی، وہ میرے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ میرا صرف ایک فیس بک پہ میری ایک آئی ڈی ہے، بندیالوی کہتا ہے آفیشل، اس کو سیکورٹی کے ادارے نوٹ کریں۔ ایک میری آئی ڈی ہے ہماری جماعتی، وہ فیس بک پہ ہم کام کرتے ہیں، اس کا عنوان کیا ہے؟ بندیالوی کہتا ہے آفیشل۔ اس پہ چڑھنے والی ہر تقریر اور تحریر کا میں ذمہ دار، ہر تقریر، ہر تحریر کا میں ذمہ دار۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی اپنی شہرت کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے میری کوئی تقریر 92 کی، 88 کی، اس وقت پتہ نہیں حالات کیا تھے، اب حالات کیا ہے، وہ پرانی تقریریں وہاں سے لے کے جوڑ جاڑ کے وہ نشر کرتے ہیں، جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ انتشار پیدا ہوگا یا کھچاؤ پیدا ہوگا۔ اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ اس کو تلاش کریں۔ ہاں، میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس تلاش میں آپ کے ساتھ تعاون بھی کروں۔ مجھے اگر پتہ چل گیا نا کہ فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے، اس کا نام پتہ میں آپ کو پہنچا دوں کہ یہ بندہ ہے، اس کو روکو، میں بھی اس کو نہیں روکوں گا، میں بھی اس کو منع نہیں کروں گا کہ بھائی رک جاؤ، نہیں، آپ روکیں گے۔ پھر جو سزا آپ اس کو دینا چاہیں گے ملک کی سلامتی کے لیے، آپ اسے وہ سزا دیں۔ یہ چند باتیں میں نے محرم کے حوالے سے کرنی تھی۔ آپ جتنے لوگ ہیں، آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں کہ محرم کے مہینے میں، محرم سے پہلے امن و امان کے سلسلے میں، سرگودا شہر کے ہم ذمہ دار ہیں، امن و امان کے سلسلے میں مقامی انتظامیہ، سیکورٹی کے ادارے، ان کے ساتھ ہم مکمل تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولیے۔ آپ ایک گواہی دے دیں، سیکورٹی کے ادارے اسے نوٹ کر لیں، آپ نے میری زبان سے کبھی کسی مسلک کا نام اس ممبر پہ مسلک کا نام سنا ہے؟ بولو بولو ذرا زور سے بولو، گواہی تو دو تھوڑی سی۔ کبھی میں نے کسی مسلک کا نام لیا ہو، کسی مسلک کے بزرگ کا نام لیا ہو، بزرگ کا نام لے کر اوچھی تنقید کی ہو؟ نہیں، میں نے ایک شریف ماں کا دودھ پیا ہے اور ایک شریف باپ کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، میں خاندانی آدمی ہوں۔ میں دوسرے مسلک کے بزرگوں کا اسی طرح احترام کرتا ہوں جس طرح اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں۔ میں نے اوچھی گفتگو کبھی نہیں کی، میں نے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کبھی نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو تنقید کا، تضحیک کا، تحقیر کا، تمسخر کا میں نے نشانہ کبھی نہیں بنایا۔ میرے مقتدی جمعے کے اس بات کی گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا گواہی دو۔ دیں جی اذان۔